الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، اعتکاف پر کچھ گفتگو ہم کر رہے تھے اور بات یہاں تک رکی تھی کہ ماہ رمضان کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ بہت سارے اہل علم کے نزدیک ہے، لیکن کفایہ ہے۔ کچھ لوگوں کا اعتکاف کرنا ضروری ہے تاکہ سب کی طرف سے فرض ادا ہوتا رہے، سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے اور یہ اسلام کا شعار باقی رہے۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت کر دے تھوڑا سا اور، کہ 10 دن کا اعتکاف بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان رمضان کے آخری عشرے میں ڈیوٹی والے ہیں، اپنے کام کاج والے ہیں، انسان کے لیے کہ ذمہ 50 کام، کبھی رمضان میں اور اس کی مشغولیت بڑھ جاتی ہے، اعتکاف کا شوق رکھتا ہے، اگر پورے 10 دن کا نہیں، وہ اپنے فرصت اور اپنے ٹائم کے لحاظ رکھتے ہوئے اپنی سہولت سے 1 دن یا 2 دن کا بھی اعتکاف کر لے گا تو وہ اعتکاف سمجھا جائے گا، ہو جائے گا، وہ بھی اعتکاف کے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اب یہاں اعتکاف کے متعلق کچھ اور باتیں عرض کرنی ہیں۔ اعتکاف کے شرائط کیا ہیں؟ اعتکاف کے شرائط کیا ہیں؟ کون انسان اعتکاف کر سکتا ہے؟ اعتکاف کے شرائط میں سے چند شرطیں بڑی ضروری ہیں۔ نمبر 1، انسان پاک ہو، طاہر ہو۔ انسان پاک ہے۔ اب اعتکاف میں اگر اس کو شیطان نے ورگلایا، خواب کے اندر کوئی ناپاکی ہو گئی تو الگ چیز جا کے نہا لے گا، اعتکاف ختم نہیں ہوگا، لیکن پاک ہونا چاہیے۔ مثلا ایک عورت ہے، عورت حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں ہے، ناپاک ہے، وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، پاک ہونا شرط ہے۔ اسی طرح سے اکثر علماء بلکہ بعض لوگوں نے تو اجماع نقل کیا، اجماع کہ اعتکاف کے لیے مسجد بھی شرط ہے۔ مسجد ہی کے اندر اعتکاف ہوگا، مسجد کے علاوہ کہیں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اگر مسجد میں اعتکاف نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر اس کو اور کسی جگہ اعتکاف کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اعتکاف کے لیے مسجد کو ہونا ضروری تھا، مسجد نہیں ہے تو آپ جائیں کہیں اور مسجد میں چلے جائیں، وہاں اعتکاف کریں۔ اب جامع مسجد ہو یا غیر جامع مسجد، یہ بھی اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ جامع مسجد ہو تاکہ جمعے کے دن اس کا جمعہ نہ چھوٹے۔ جامع مسجد میں رہے گا تو جمعہ بھی اس کا مل جائے گا، ورنہ اعتکاف کے خاطر جامع مسجد میں نہیں ہوگا، یا تو اپنی مسجد سے نکل کر کے جائے جمعہ پڑھنے یا جمعہ چھوڑے۔ تو اس لیے کہتے ہیں بہتر یہ کہ جامع مسجد۔ کچھ لوگوں نے شرط رکھا، لیکن قول راجح یہ ہے کہ نہیں، ہر ایسی مسجد جس میں 5 وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہو، اس مسجد میں اعتکاف کر لیتا ہے، گرچہ جامع مسجد نہ ہو۔ ہاں، اس کے لیے اجازت ہے کہ جمعے کے دن وقت پر اپنے اعتکاف والی مسجد سے نکلے گا، راستے میں کسی سے کھڑے ہو کر کے بات چیت نہیں کرے گا، جائے گا جامع مسجد، وہاں نماز جمعہ پڑھے گا اور نماز جمعہ پڑھ کر پھر آ کر کے مسجد میں جہاں اعتکاف کیا تھا وہاں اعتکاف میں بیٹھ جائے گا۔ تو مسجد، اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک جہاں اعتکاف کا حکم دیا ہے وہاں مسجد میں اعتکاف کا حکم دیا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس آیت سے جمہور علماء نے یا بعض اہل علم جیسے کا اتفاق کیا، اجماع کیا کہ اس آیت نے اعلان شرط رکھ دی کہ اعتکاف تم کہاں کرو گے؟ مساجد کے اندر۔ لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ تمہاں اعتکاف
میں جب رہتے ہو تو خبردار عورتوں سے ملنا نہیں۔ یہاں مساجد، اللہ جزائے خیر دے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اور بڑی اہم بات اس آیت کی روشنی میں کہی ہے اپنے صحیح کے اندر، وہ بھی بیان کر دیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ سمجھے پہلے، ایک تو یہ کہ بعض روایتوں میں لا اعتکاف الا فی ثلاثۃ مساجد، اعتکاف صرف 3 مسجدوں میں ہو سکتا ہے بس، مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام۔ لا اعتکاف الا فی ثلاثۃ مساجد، انہی تینوں مسجدوں میں اعتکاف ہوگا اور دنیا میں اور کہیں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کی روشنی میں بعض لوگوں نے یہ فتویٰ دیا اور بتایا کہ مسجد میں دنیا میں کہیں بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا، صرف 3 ہی مسجد میں اعتکاف ہوگا۔ ایک تو یہ، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، ایک مسجد نہیں، مساجد جمع۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں جہاں بھی آدمی اعتکاف کرنا چاہے ہر مسجد میں اعتکاف ہو جائے گا۔ اعتکاف کے لیے تینوں مسجدوں کا ہونا، مسجد شرط ہے لیکن یہی تینوں مسجدیں، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، انہی تینوں مسجدوں کو اعتکاف کے لیے خاص نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ساری مسجدوں میں اعتکاف جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ استدلال بڑا قوی ہے۔ نمبر 2، اسی آیت سے پتہ چل گیا کہ جامع مسجد کا ہونا بھی شرط نہیں، تمام مسجدیں۔ لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، مساجد کے لفظ سے پتہ چلا فی المساجد کلھا، امام بخاری فی المساجد کلھا، ہر وہ جگہ جس کو مسجد سمجھا جاتا ہے، جہاں 5 وقتہ نماز اور اذان ہوتی ہے، ایسی مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے، کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے جمہور اہل علم کا خیال کہ اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا۔ نمبر 2، دوسری دلیل مسند احمد بن حنبل، سنن ابی داؤد وغیرہ کی ایک حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ من السنت، سنت سے یعنی حدیث سے جو چیز ثابت ہے، نبی سے جو چیز ثابت ہے اعتکاف میں، وہ ہے لا اعتکاف الا فی مسجد، مسجد ہی میں اعتکاف ہوگا، مسجد کے علاوہ اور کہیں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ لا اعتکاف الا فی مسجد۔ اس حدیث کے موقوف اور مرفوع ہونے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بہت سارے محدثین کہتے ہیں یہ موقوف ہے، یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ فتویٰ ہے، اور محدثین کی ایک بڑی جماعت کہتے ہیں نہیں، یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا فرمان سمجھا جائے گا۔ اسی کو دنیا کے سب سے بڑے آخری محدث جو ابھی گزرے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دیا ہے کہ حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان سمجھی جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی راوی، کوئی صحابی کہیں میرا سنت، یہ چیز سنت سے ہے، تو صحابی کا فتویٰ نہیں، وہ نبی کی حدیث سمجھی جاتی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا من السنت، سنت سے یہ چیز، کیا مطلب؟ سنت سے، نبی سے، اللہ کے رسول کی احادیث سے، تو صرف یہی ثابت ہے کہ اعتکاف مسجد ہی ہوگا، لا اعتکاف الا فی مسجد۔ سنت سے یعنی اللہ کے رسول سے، آپ کی سنت اور حدیث سے،
جو چیز ثابت ہے وہ یہی ایک اعتکاف جماعت والی مسجد میں ہوگی. ایسی مسجد یعنی جیسے بہت سارے مسلح کمپنیوں میں ہیں، لوگ بنا رکھے ہیں، دن میں نماز ہو جاتی ہے، رات میں بند ہوتی ہے. ان مسجدوں کو حکم نہیں، وقف نہیں ہے، بس کمپنی والے نے اپنے لیے بنا رکھا ہے. لیبر باہر جائیں گے، ٹائم لگے گا، مسجد دور ہے، چلو یہی نماز. تو ایسی نہیں، جہاں 5 وقتہ باقاعدہ مسجد ہو اور با جماعت نماز ادا ہوتی ہو، اذان نماز سب، ایسی ہی مسجد میں اعتکاف کرنا ہے. یہی اس حدیث سے ثابت ہے، اور اس حدیث کے خلاف کوئی اور حدیث نہیں ہے. بلکہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میت اعتکاف کرنے والا مسجد سے سوائے انسانی ضروریات جیسے انسان کے مسجد میں اعتکاف کیا ہے، وہاں حمام وغیرہ نہیں ہے، استنجا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا استنجا. ممکن ہے کہ انسان کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو، نہانے کا انتظام نہ ہو، جو انسانی ضروریات ہیں انہی کے لیے مسجد کے باہر جائے گا، ورنہ اور ضرورت کے لیے مسجد کے باہر نہیں جائے گا معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا. ایک تو یہ دوسری دلیل ہے، لا اعتکاف الا فی مسجد جامع. مسند احمد بن حنبل اور سنن ابی داؤد، بہقی وغیرہ کی روایت ہے. نمبر 3، یہ بات اس لیے ہم اس کی وضاحت کر دے رہے ہیں کہ لوگ بڑی غلط فہمی میں کہتے ہیں. تیسری چیز، جمہور اہل علم جنہوں نے اعتکاف کی شرط رکھی ہے مسجد، کہ مسجد کے علاوہ اور کہیں اعتکاف نہیں ہوگا. 2 دلیلیں تو ہو گئی، سورۃ البقرہ کی آیت، سنن نبی داؤد اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری دلیل بڑی ٹھوس اور مضبوط، کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی اعتکاف کیا، لیکن مسجد کے علاوہ کبھی کہیں دوسری جگہ نہیں کیا، مسجد ہی میں کیا اعتکاف. اگر مسجد کے علاوہ بھی اعتکاف ہوتا تو نبی علیہ السلام نہیں تو کم سے کم نبی کے صحابہ کبھی گھر میں اعتکاف کر کے بیٹھ گئے ہوتے نہیں. اسی لیے جمہور کہتے ہیں یہ تیسری شرط کہ مسجد ہی کے اندر اعتکاف ہوگا. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد اور اس آج تک کبھی مسجد کے علاوہ کسی نے اپنے گھر، اپنی دکان، اپنے بنگلے میں اعتکاف نہیں کیا. یہ 3 تو دلیلیں ہیں. اور چوتھی دلیل امت کا اجماع اور امت کا اتفاق، اجماع امت. یہ 4 دلائل ہیں جن کی وجہ سے اعتکاف صرف مسجد میں ہوگا، مسجد کے علاوہ اور کہیں اعتکاف نہیں ہو سکتا. یہاں ایک چیز اور ہے اعتکاف کے متعلق، وہ یہ کہ عورتوں کا اعتکاف کہاں ہوگا، عورتوں کا اعتکاف کہاں ہو. تو جمہور اہل علم کے نزدیک اعتکاف کے شرائط میں چاہے مرد ہو یا عورت کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ بھی مسجد ہی میں اعتکاف کرے گی، مسجد کے علاوہ کہیں اعتکاف نہیں کرے گی. اور ان دلائل کے ساتھ جو 4 دلیلیں ہیں، 5 دلیلیں آپ کو بتایا میں نے، نہیں 4، قرآن کی آیت، حدیث، اللہ کے رسول کا تعامل اور اس اتفاق امہ یا اجماع امہ. 4 کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں نے جب اعتکاف کیا تو انہوں نے بھی مسجد ہی میں کیا. اگر مسجد کے علاوہ اعتکاف عورتوں کے لیے مسجد کے علاوہ کہیں گھر میں ہوتا تو جیسے اللہ کا افضل ہوتا یا جائز ہوتا، تو پیارے نبی جیسے نماز کے بارے میں بیان کرتے، عورتوں کی نماز گھر سے زیادہ افضل مسجد میں ہے.
تو اللہ کے رسول فرماتے عورتوں یہاں کیوں اعتکاف کر رہی ہو، اپنے گھر میں جاؤ، کیوں عورتوں کا اعتکاف مسجد سے زیادہ افضل گھر میں؟ لیکن نہیں، نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات نے مسجد ہی میں اعتکاف کیا، اسی لیے چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو جو اعتکاف کرنا ہے وہ مسجد ہی میں کرنا ہے، اور یہی سنت ہے۔ ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں بعض علماء احناف نے کہا کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں بلکہ گھر میں اعتکاف کریں، جو نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو کا عمل تھا، آپ کے زمانے کا جو دستور تھا، اس کے وہ خلاف ہے۔ رہی بات کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی عورتوں کی مسجد عورتوں کی گھر ہے، تو مسجد کبھی نہیں ہو سکتی۔ گھر سے مراد عورتیں جہاں نماز پڑھتی ہیں، عام طور پر ایک مصلی بچھا رکھتی ہیں، وہاں بچوں کے کھیلنے نہیں دیتی، وہ ایک گھر نماز کے بارے میں بیان کیا گیا، نہ کہ اس کو مسجد کا حکم دیا گیا اعتکاف بھی وہیں کرے۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اسی لیے عورتوں نے بھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں، بلکہ حیرت کی بات ہے، ہمیں ایک حدیث یاد آئی کہ حدیث کے اندر آیا نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام برابر ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے رہے حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ کو اللہ نے وفات دے دیا۔ یعنی جب آپ زندگی بھر آپ اعتکاف کرتے رہے، جب آپ دنیا سے چلے گئے، ثم اعتکف ازواجہ، تو آپ کی سنت کو باقی رکھنے کے لیے ازواج مطہرات مسجدوں میں جا اعتکاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ نبی علیہ السلام کے حیات میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی صحابیات نے، ازواج مطہرات نے جو اعتکاف کیا وہ مسجد میں کیا۔ اس لیے مسجد میں اعتکاف کریں، مسجد کے باہر اعتکاف نہ کریں۔ یہ انسان کو چاہیے کہ اعتکاف کے متعلق ان شرائط کا خیال رکھے اور ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ الحمدللہ اگر کوئی ہمارے بر صغیر ہند و پاک کے علاوہ دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں گے، حتیٰ کہ دیکھیں گے آپ واللہ آج یورپ اور مشرق مغرب میں جہاں بھی جائیں، جہاں مردوں کی مسجد ہوتی ہے وہیں مسجد میں عورتوں کا بھی ایک حصہ مقرر کیا جاتا ہے۔ صرف ہمارے یہاں کی بدنصیبی ہے کہ پورے پاکستان میں گھومتے رہ جائیں، کہیں ایک جگہ عورت کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اب تو کچھ رواج الحمدللہ شروع ہو گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ عورتوں کی بھی بہت کم مسجدیں ہیں، تو الحمدللہ جہاں عورتیں اعتکاف کرتی تھیں یہاں خلیج وغیرہ میں، اور آج بھی ہر مسجد میں عورتوں کا اہتمام ہوتا ہے، عورتیں انہی مسجدوں میں اعتکاف کرتی ہیں، گھر میں نہیں جاتی۔ شرط یہ ہے کہ عورتوں کی عزت عفت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت، ان کی عصمت عفت محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے، اور اعتکاف جیسی عبادت کرنے کا شوق و جذبہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔